لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وقال: وأشرقت الأرض بنور ربها. وقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. وقال: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. آپ سب حضرات کو کائنات کی اہم ترین راتوں میں سے ایک رات، یعنی زمانے کے امام کی ولادت کی یہ رات مبارک ہو، جو چند ہی منٹ کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اگرچہ تقریر کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے کچھ تمہید کی جائے، پھر اصل موضوع پہ بات کی جائے، لیکن جیسا کہ میں بار بار اپنی یہ مجبوری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ العصر اسلامک سینٹر میلبرن میں چونکہ ہر تقریر کے موقع پہ اتنی ساری الگ الگ مناسبتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ انہیں اگنور کیا جائے یا نظر انداز کیا جائے تو بعد میں لوگوں کی کمپلین بھی آتی ہے، بہت ہی تکلیف دینے والے کامنٹس بھی آتے ہیں، اور اگر ہر ایک کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی جائے تو کوئی ایک بات بھی مکمل نہیں ہو پاتی۔ تو مختصر کچھ دو چار جملے بیان کرتے ہوئے پھر اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی یہ رات جو اب سے کچھ دیر کے بعد شروع ہونے والی ہے، ہمارے ہاں شب برات کہلاتی ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہم ترین خصوصیت تو آج رات کی یہ ہے کہ اس میں زمانے کے امام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے بعد العصر میں 10 رمضان جناب خدیجہ کبریٰ کی شہادت یا وفات کی مجلس ہوگی، تو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ایک دو باتیں، وہ بھی اگر موقع ملا اس کو بھی بیان کرنا ضروری، کیا میری شرعی ذمہ داری۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اب حجت الاسلام مولانا شاہ نواز مہدوی صاحب جو تشریف لے آئے اسی ہفتے میں کسی وقت، ان کا جمعہ کا خطبہ بھی ہوتا ہے، روز ہر جمعہ کو رات کو نماز مغربین کے بعد ایک لیکچر بھی ہوتا ہے، اس میں رمضان کی باتیں وہ بیان کر دیں۔ یہ ذرا سا مجھے ایک امکان ہے، میری مولانا سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن پہلی دو چیزوں کا ذرا سا تذکرہ، ذرا سا نہیں، پہلی چیز کا مختصر، دوسرا جو آج کا موضوع ہے وہ تو ہے شب برات۔ ہر ایک کو معلوم ہے، یعنی کم از کم آج کل، کہ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، شب برات۔ یہ برات وہ اردو والی برات نہیں ہے، ہمارے ہاں شب برات کو جب مختصر کر کے جلدی میں پڑھا جاتا ہے تو شب برات، اس میں کوئی حرج بھی نہیں، کوئی حرج بھی نہیں۔ ہر زبان کے اندر الفاظ کو اس طرح سے شارٹ کیا جاتا ہے۔ مثلا آج کی رات میں سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہونا چاہیے تقریروں میں، وہ خود اس کی ایک مثال ہے، سامرہ۔ آج کی رات تو سامرہ ہی ہمارا مرکز ہے نا، فوکس تو سامرہ ہے۔ وہیں پہ 10ویں امام کی بہو، ہمارے 11ویں امام کی بیوی، ہمارے زمانے کے امام کی والدہ تشریف لائی ہیں، وہیں پر ان کے آنے سے ایک بہت اہم میسج ہم کو ملا، اور وہیں پر زمانے کے امام اس دنیا میں تشریف لائیں، سامرہ۔ مگر سامرہ تو کوئی لفظ ہی نہیں۔ جب یہ شہر بنایا عباسی خلیفہ نے، یہ خود ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ہسٹری،
کہ ایک اسپیشل شہر بنایا گیا تھا، جیسے آسٹریلیا میں کینبرا، جیسے پاکستان میں اسلام آباد، بالکل ایک اسکریچ سے شروع کر کے. تو نام ہی اس کا رکھا تھا سرہ من رآ. سرہ یعنی مسرور ہو جانا، خوش ہو جانا. سرہ خوش ہو جائے گا، من وہ آدمی، رآ جو اس شہر کو دیکھے گا. اتنا خوبصورت یہ شہر بنا. لیکن سرہ من رآ، سرہ من رآ، ہمارے ہاں کچھ کتابوں میں یہ لکھا بھی ہے جنتریوں میں، تو اردو والے اس کو پڑھتے ہیں سرمن رائے، نہیں، وہ سرہ من رآ. لیکن بہت زیادہ استعمال ہونے سے سامرہ بن گیا. تو سامرہ خود اس بات کی ایک دلیل ہے کہ الفاظ اگر لمبے ہوں تو مختصر کر کے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب نہیں بھولنا چاہیے. شب برات، شب برات یعنی شب برات. زمانے کے امام کی ولادت ہوئی ہے 15 شعبان 255 ہجرہ. لیکن آج رات کی اہمیت ہمارے سامنے آ گئی ہے 1 ہجرہ میں. امام زمانہ کی ولادت آج رات کا اہم ترین واقعہ ہے، جس کی تیاری سینچریز بیفور ہو رہی تھی. مگر شب برات کی اہمیت 250 سال پہلے دوسرے حوالے سے بھی بتائی گئی. میں اس میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا، میرا اصل ٹاپک ہی بہت بڑا ہے، تو بہت مختصر. ہمارے پاس ایک اہم ترین روایت حضرت عائشہ کے حوالے سے ہمارے پاس، غیروں کے پاس تو ان کی جتنی روایتیں ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہمارے پاس یہ وہ روایت ہے جس سے شیخ عباس قمی نے شب برات کے اعمال میں مفاتیح الجنہ میں بھی لکھا ہے شیخ صدوق سے. اور وہ حضرت عائشہ کی روایت شب برات کے بارے میں کہ یہی وہ رات تھی جب میں نے پیغمبر کو بستر پہ نہیں پایا، تو میرے دل میں خیال ہوا کہ آج میرا ٹرن ہے، پیغمبر کہیں اور چلے گئے. پوری روایت پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں. حضرت عائشہ کی شادی، نکاح تو رسول خدا سے مدینے آنے سے پہلے مکہ میں ہو گیا تھا، رخصتی مدینے آ کے ہوئی. تو بالکل شروع میں اس رات کی اہمیت 250 سال پہلے آ چکی تھی، اور وہ بھی یہ کہہ کر نہیں آئی تھی کہ دیکھو اس رات کی ایک خصوصیت اور اہمیت ہے جو تمہیں ڈیٹیل بعد میں پتہ چلے گی، ابھی اس کی فضیلت کو مان لو. یہ نہیں کہا، بلکہ اس رات کی اپنی فضیلتیں بتائی گئیں، جس کے اندر یہ لفظ آتا ہے شب براءت. اب اس میں مجھے چاہیے کہ چیز میں ابھی یہاں بند کر دوں. تھوڑا بہت اور اگر مجھے بیان کرنا ہے تو جب اعمال شروع ہوں گے تو جو لوگ اس میں بیٹھیں گے اس وقت کی تھوڑی سی تمہید مان دوں. لیکن بہت ہی مختصر اب یہ بات چھڑ گئی ہے تو پورا کر دیا جائے. اس رات کے 4 نام ہیں: شب برات، شب مبارکہ، شب سخ، اور وہ ساری باتیں بعد میں. لیکن پہلا لفظ ہے براءت من النار. یہ وہ رات ہے جب اللہ ہر گناہگار کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. خالی جہنم سے نہیں، بلکہ ہر انسان کو مصیبتوں، غموں، پریشانیوں، مشکلات، پرابلمز، ان سب سے آزاد کرتا. چنانچہ ایک بہت بڑا ہمارے ہاں یہ ایک ڈیبیٹ ہوتی کہ روایت جو ہے اس میں یہ لفظ شب برات کے لیے بھی آیا کہ آج کی رات لوگوں کے رزق لکھے جاتے ہیں. اگلے سال آپ کو جاب ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگلے سال آپ کا بزنس چلے گا کہ نہیں چلے گا، اگلے سال آپ کا گھر کا خرچہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. آج کی رات لوگوں کی زندگی لکھی جاتی ہے. کس کو موت آنا ہے، کس سے زندگی ملنا ہے، کس کی زندگی کو لمبا کرنا ہے، کسی کی زندگی کو مختصر کرنا، اور اس کے علاوہ باقی ساری باتیں. تو یہی کچھ شب قدر کے بارے میں بھی. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے ہاں ڈیبیٹ کا ٹاپک ہے کہ شب برات میں کیا ہوتا ہے اور شب قدر میں کیا ہوتا ہے. لیکن بس ایک حدیث پڑھ کے اس ڈیبیٹ کا اس وقت ٹائم نہیں ہے. آج تو مجھے بھی زمانے کے امام کا ذکر کرنا ہے، آپ کو بھی یہ ذکر سننا. بس ایک جملے کے ساتھ اس بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک حدیث جو آپ نے مجھ سے 3 مرتبہ تو اسی سال سنی ہے، رجب کی تقریباً ہر تقریر، کہ بار بار یہ ہمیں بتایا گیا کہ دیکھو رمضان اللہ کا مہینہ، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ، اور رجب میری آل کا مہینہ. اور جب کبھی یہ حدیث امام نے بیان کی تو لفظ بدل دیا. رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان ہمارے جد کا مہینہ ہے، رجب ہمارا مہینہ. یہ حدیث آپ نے بار بار سنی اس لفظ کے ساتھ کہ بس رمضان کی وہی اہمیت ہے جو اللہ کی اہمیت ہے اس کائنات میں.
اور شعبان کی وہی اہمیت ہے جو رسول اللہ کی اہمیت ہے اس کائنات میں، اور رجب کی وہی اہمیت ہے جو آل محمد کی اہمیت ہے اس کائنات میں۔ یہ حدیث میں 3-4 دفعہ تو میں سنا چکا ہوں، علماء تو آپ کو زندگی بھر سناتے ہیں، لیکن پھر ہمارے پاس ایک حدیث کے اندر ایک اضافہ آیا، اور وہ اضافہ یہ آیا کہ معصوم نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے، لیکن اللہ نے اس میں سے ایک رات اپنے حبیب کو عطا کر دی، شب قدر۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، پورا مہینہ، شب قدر دی ہے رسول اللہ کو، یہ رسول اللہ کی ہوگی۔ شعبان ہمارے جد کا مہینہ ہے، مگر اس میں سے ایک رات ہمارے جد نے ہم کو دی ہے، وہ ہے 15 مہینہ رسول کا ہے، آج کی رات آل محمد کی رات۔ اور پیغام بھی مل رہا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، لیکن اللہ نہیں مل سکتا جب تک کہ رسول اللہ کو نہیں لوگے۔ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، رسول اللہ نہیں مل سکتا جب تک کہ آل رسول کو نہیں لوگے۔ تو آج کی رات مہینے کے اعتبار سے رسول کا مہینہ ہے، رات کے اعتبار سے آل محمد کی رات ہے، اور اسی رات کو یہ بشارت و خوشخبری ہم کو دی گئی جسے میں نے ابھی آیت کی شکل میں تلاوت کیا۔ آئیے اب میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں۔ جس آیت کو ابھی میں نے تلاوت کیا سورہ قصص کی آیت ہے، اور یہ آیت میرے پچھلی تقریر کے ایک جملے سے ملا کے سنیں گے۔ پچھلی تقریر کا ایک جملہ یہ تھا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر معصوم اس دنیا میں آتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے، لیکن آقا حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اپنی مادر گرامی کا ذکر کیا تھا، وہ میں پچھلی تقریر میں بتا چکا ہوں۔ اور ہر امام جب اس دنیا میں آتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے اور ائمہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ جب زمانے کا امام اس دنیا میں آیا تو اس وقت انہوں نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی۔ امام زمانہ کی زبان سے اب ایک جملے کو اور بڑھا دوں، جب میرا مولا دنیا میں آیا تو سورہ مومنون کی پہلی آیت کی تلاوت کی تھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ 13 رجب کو بھی مجھے تقریر کا موقع اسی ممبر سے ملا تھا، وہاں میں نے وہ تفصیل بتائی تھی، ہر بات کو دہرانے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو 13 رجب کو جو مولا دنیا میں آیا تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا آیا، وہ سورہ تھا سورہ مومنون، پہلی آیت۔ آج مومنوں نے کامیابی حاصل کر لی، یہ مولا کا اعلان تھا۔ اور 15 شعبان کو جو امام اس دنیا میں آیا وہ آخری امام ہے، ان کے بعد کوئی اور امام نہیں۔ اس نے سورہ قصص کی اس آیت کی تلاوت کی کہ وہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 5، سورہ نمبر 28۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ نریدو ہمارا ارادہ ہے۔ یہ وہی لفظ ہے نریدو جو آیت تطہیر میں اہل بیت کے حوالے سے آیا ہے، وہی لفظ آیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ جن لوگوں کو اس دنیا میں کمزور بنایا گیا، جو لوگ اس دنیا میں مظلوم ہیں، ان سب کے لیے ہمارا ارادہ ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّا کہ ہم ان پر احسان کریں۔ ان نمنا، ہم ان پر احسان کریں، کن لوگوں پر؟ جنہیں اس دنیا میں کمزور بنایا گیا۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْأَئِمَّةَ اور انہیں اس دنیا کا امام بنائیں، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ اور انہیں اس دنیا کا حاکم و مالک بنائیں۔ اس آیت کی تلاوت زمانے کے امام نے ولادت کے موقع پہ دی، اور تمام دنیا کے ان مظلوموں کو بشارت ملی۔ آج کی رات بشارت مل رہی ہے، خوشخبری مل رہی ہے، گڈ نیوز۔ دنیا بھر کے تمام مظلوموں کو، دنیا میں جن پر جہاں پر ظلم ہو رہا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو تو فوراً زمانے کے امام کو یاد کرے، کیونکہ زمانے کے امام نے اس دنیا میں آتے وقت پہلا اعلان یہی کیا تھا کہ میں اس دنیا میں آ گیا ہوں، میرا آنا تمام دنیا کے مظلوموں کے لیے خوشخبری۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اس کی ذرا سی اور تفصیل میں جاؤں، ایک مختصر سی گزارش یہ کر دوں کہ ہمارے اور امام کے رشتے کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام ہے۔ آج میں نے خطبے کے بعد ایک تو آیت کی تلاوت کی، وہ یہی آیت تھی جو تمام دنیا کے، یعنی عموماً جب کہ ہاں کہیں ولادت ہوتی ہے تو خاندان والوں کے لیے خوشخبری ہوتی ہے نا، مگر زمانے کے امام نے کہا کہ دنیا بھر کے تمام کمزور، یہاں سے ہمارا عقیدہ رجس شروع ہو جاتا ہے۔ بہت اہم عقیدہ ہے، بہت تفصیل میں بات کرنے والا عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے کا خلاصہ یہ کہ جب زمانے کے امام آئیں گے تو خالی وہی نہیں آئیں گے، اور تمام ظالم بھی پیدا کیے جائیں گے، جن میں سب سے پہلا قابیل ہوگا، اور وہ تمام مظلوم بھی اس دنیا میں واپس لوٹائے جائیں گے، جن میں سب سے پہلے حضرت حابیل ہوں گے۔ اور وہ لمبی بات ہے، اگر موقع ملا تو آگے چل کے عرض کروں گا، ابھی تو مختصر صرف ایک گزارش
کہ یہ خوشخبری خاندان والوں کے لیے نہیں ہے، کسی ایک خاص فرقے والوں کے لیے نہیں۔ ہمارے ہاں بھی آج کل امام زمانہ کا ایسا کوئی کنسپٹ بنایا گیا کہ جیسے وہ صرف ہمارے لیے خوشخبریاں لے کے آ رہے ہیں، نہیں، دنیا بھر کے تمام کمزور مظلوموں کے لیے۔ اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو صرف اتنا عرض کرنا کہ امام زمانہ کے حوالے سے 2 دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہیں، جو آج میں نے تقریر کے شروع میں خطبے کے فوراً بعد پڑھی تھی۔ پہلی دعا تو خیر میں شاید غلط کہہ گیا، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن۔ یہ دعا جسے کہا جاتا ہے امام زمانہ کی حفاظت و سلامتی کی دعا، تو اس میں 2 چیزیں واضح کر دی جائیں۔ یہ والی دعا خاص امام زمانہ کے لیے نہیں، یہ ہر امام کے زمانے میں یہ دعا تھی ان کے نام کے ساتھ۔ اللہم کل ولیک جعفر ابن محمد الصادق، اللہم کل ولیک موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ ہر زمانے کے مومن کو یہ دعا سکھائی گئی تھی، یہ امام زمانہ کی دعا نہیں۔ یہ ہر امام کے زمانے میں مومن کی ذمہ داری تھی، صرف یہ فرق تھا کہ اس امام کا نام لے جو اس کے دور میں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلامتی ہے امام کی دعا، ہم اور امام کی سلامتی کی دعا کریں؟ ہماری وجہ سے امام کو پروٹیکشن اور سلامتی ملتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم کو؟ لیکن یہ ایک ایسا ہی مسئلہ ہے جیسا درود ہے۔ درود کا ترجمہ کیا ہے؟ درود کا ترجمہ ہی ہے کہ اے اللہ رحمت نازل کر محمد و آل محمد۔ اجی ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا کہ ہم ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، ہماری وجہ سے ان پہ رحمت نازل ہو؟ ایک بہت بڑا مسئلہ تو ہے، کبھی اور اس پہ بات کی جائے گی، آج نہیں، آج اس کے بعد کی دعا۔ 2 دعائیں میں نے تلاوت کی تھی آج کے خطبے میں، ایک تو تھی سلامتی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ امام علی سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کے زمانے میں مومن کو دعا سکھائی گئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں ہم نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے امام کے حوالے سے سنا ہے تو ہم سمجھتے ہیں خاص یہ امام کے لیے۔ مثلاً اس میں ایک چیز عریضہ، عریضے کا بھی کوئی تعلق امام زمانہ سے نہیں، ہر امام کے زمانے میں عریضہ بھیجا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے جیسے آج ہم زمانے کے امام کے لیے بھیجتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خط لکھا اور اس کے بعد کسی آدمی کے ذریعے چھٹے امام کو بھجوایا، نہیں، اسی طرح ہم دریا میں ڈالتے تھے۔ جن کی حیثیت نہیں تھی کہ وہ امام تک خود جا کے دے سکے، اسی طرح سے کنویں میں ڈالا جاتا تھا۔ تو ہر امام کے زمانے میں عریضہ بھی رائج تھا، اور ہر امام کے زمانے میں دعائے سلامتی بھی رائج تھی۔ خیر، بات میں کہیں سے کہیں لے جا رہا ہوں بغیر ترتیب کے۔ دوسری دعا جو ہے یہ خاص امام زمانہ کے لیے ہے، اور اس میں ہم کو یہ میسج مل گیا کہ ہمیں کرنا کیا۔ امام کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، اور یقیناً بھرپور طریقے سے منانا۔ اپنے گھر کی ساری خوشیاں ایک طرف، زمانے کے امام کی ولادت کی خوشی۔ البتہ یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سال ایک ویلنٹائن ڈے کی خوشی بھی آ گئی، اور ایک زمانے کے امام کی ولادت کی خوشی بھی آ گئی۔ ایک مغربی دنیا کا کنسپٹ ہے خوشی منانے کا، ہلا گلا ہو رہا ہوگا، ڈنر ہو رہے ہوں گے، پارٹیاں ہو رہی ہوں گی، شوہر بیوی گھومنے نکل رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو مثلا گلے میں باہیں ڈال رہے ہوں گے۔ اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا اس اہم تقریر میں۔ اور ایک اسلام کا کنسپٹ ہے خوشی منانے کا کہ آج کی رات دعائیں پڑھائی جا رہی ہیں، آج کی رات اعمال کرائے جا رہے ہیں، آج کی رات نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، کل کا دن روزہ رکھوایا جا رہا ہے، کل کا دن غسل کرایا جا رہا۔ خوشی وہ بھی، خوشی یہ بھی۔ یہیں سے آپ ذرا فرق محسوس کر لیں کہ خوشی کا طریقہ جو اسلام بتا رہا وہ بھی ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ ویلنٹائن تو سنا ہے کہ کوئی بہت بڑے ان کے سینٹ مینٹ تھے، ان کے حوالے سے خوشی تو نام ہی ہے کہ بس تمام لیمٹس کو کراس کر کے جس طرح سے دل چاہے۔ اور اسلام کہتا ہے جب خوشی آ جائے تو کس طرح منانا ہے؟ سجدے بڑھ جائیں گے، طہارت بڑھ جائے گی، پاکیزگی بڑھ جائے گی، بہترین افطار کرو لیکن دن بھر فاقہ کر کے بھوکے اور پیاسے رہ کر۔ 1-2 باتیں تو اعمال 15 شعبان کی اسی میں آ گئی ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ اعمال کے آغاز میں عرض کروں گا، ابھی وقت میرے پاس نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ خوشی کا ہی تصور ہمارے پاس آ رہا۔ ہاں، پھر ساتھ میں ہے کہ اچھے کپڑے پہنو۔ واقعاً تمہارے بچوں کو لگے کہ اگر عید کے دن اتنا تم خوش ہوتے ہو، بچوں کو معلوم ہوتا ہے تو آج کا دن بھی ایسا ہو، اچھے کھانے، ساری چیزیں اللہ کو یاد رکھتے ہوئے۔ اب یہ پیغام خالی امام زمانہ کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام ہماری ہر خوشی میں، یعنی پھر آپ کے یہاں شادیاں ہوں گی وہ بھی خوشی۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام خوشی کا کیا تصور دے رہا ہے، اس طرح سے آپ کے یہاں برتھ ڈے پارٹی ہوگی، خوشی۔ موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں، اس لیے میں خود بھی نامکمل باتیں کہہ کے واپس آنا چاہتا ہوں۔ تو خیر، دوسری دعا جو ہم کو بتائی گئی ہے کہ آج کی اس اہم ترین رات میں
جہاں تم اتنی خوشی منا رہے ہو، تمہیں دیکھنا ہے کہ تمہارا اور امام زمانے کا رشتہ کیا بنتا، تمہیں اس امام کے زمانہ کے حوالے سے اس غیبت کے زمانے میں کرنا کیا۔ بھئی آج کل تو بہت زیادہ ہی مشہور ہو گیا، فیشن بن گیا، جی امام کے لیے تیاری کرو، امام کے لیے تیاری کرو، مگر وہ جو تیاری کا اہم ترین حصہ ہے وہ یہ دوسری دعا۔ کون سی دعا؟ دعا کے اعتبار سے اہم ترین موقع کون سا ہوتا ہے؟ رمضان کا۔ بلکہ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت آپ افطار کے لیے کھجور ہاتھ میں لیتے ہیں وہ قبولیت دعا کا اہم ترین وقت ہے، لیکن پورا رمضان روزے دار کی دعا سے زیادہ اللہ کسی دعا کو جلدی قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں نارمل حالت کی بات کر رہا ہوں، ہاں اگر آپ کو کربلا جانے کا موقع ملے تو کیا کہنا، حج پر جانے کا موقع ملے کیا کہنا، لیکن نہ آدمی روز کربلا جا سکتا ہے نہ روز حج پہ جا سکتا ہے۔ لیکن اپنے شہر میں جب رہ رہا رمضان میں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 30 کے 30 دن یہ دعا آپ سے منگوائی جاتی ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی، اور یہ دعا ہے دعائے افتتاح کا آخری ٹکڑا۔ دعا افتتاح ماہ رمضان میں پورے 30 دن پڑھی جاتی، اور اس دعا افتتاح سے پہلے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ زمانے کے امام نے اپنی غیبت صغریٰ میں اپنے دوسرے نائب محمد ابن عثمان ابن سعید کو یہ دعا یہ کہہ کر تعلیم کی کہ ہمارے شیعوں سے کہنا ہمارے ظہور تک یہ دعا پڑھتے رہیں، دعائے افتتاح۔ اس کے آخر میں کیا ہے؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بہا الاسلام واہلہ۔ اے خدا، انا نرغب، ہمیں رغبت ہے، ہمیں شوق ہے، ہمارا دل چاہتا ہے اس کرامت والی حکومت کا۔ دولت عربی میں کہتے ہیں گورنمنٹ کو، حکومت کو۔ نرغب الیک فی دولت، ایسی حکومت چاہیے کریمہ جو کرامت والی۔ کریم آل محمد کا لقب ہے، کریمہ معصومہ قم کا لقب ہے، کریم اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے، ایسی حکومت چاہیے۔ اس حکومت میں ہوگا کیا؟ تو عز بہا الاسلام واہلہ و تذل بہا النفاق واہلہ، اسلام کو عزت ملے گی، منافق ذلیل ہوں گے، وہ تو ٹھیک۔ لیکن اب اس کے بعد آپ کو یہ حکومت چاہیے نا، ہر آدمی کہتا ہے ہمیں امام کا ظہور چاہیے۔ اب دیکھیے، پہلے تو آپ نے کہا خدا بندہ ہمیں شوق ہے، رغبت ہے امام کی حکومت کی، تو پھر کرنا کیا؟ وَتَجْعَلُونَا فِيهَا، اور اے خدا جب وہ حکومت آ جائے تو ہمیں اس میں قرار دینا الدعاۃ الی طاعتک، جو ساری دنیا کو تیری اطاعت کے راستے پہ لگائیں۔ حکومت امام کا پہلا مقصد ہے دنیا کو اطاعت خدا کروانا۔ بھئی خود تو کر لو اطاعت خدا، پھر دنیا سے اطاعت کروانا۔ یعنی اس لیے ہمیں، اچھا ایک عام مومن سے پوچھی تمہیں حکومت امام کیوں چاہیے؟ عیش آ جائیں گے، آرام ہوگا، دنیا کی ہر نعمت ہوگی، سارے پرابلم ختم ہو جائیں گے، اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان سے رحمت کی بارش ہوگی، سارے ظالم ختم ہو جائیں گے، ہمارے عیش و آرام کا زمانہ آئے گا۔ لیکن دعا تو یہ نہیں کہہ رہی، دعا کہہ رہی ہے اس لیے امام کی حکومت کو طلب کرو تاکہ ساری دنیا کو اطاعت کے راستے پہ لگاؤ، تم لگاؤ، امام نہیں لگائیں گے۔ امام تو لگائیں گے تو خیر میں غلط کہہ گیا، لیکن تم تجعلونا فیہا، ہمیں اس قرار دینا اس حکومت میں من الدعاۃ الی طاعتک، ان لوگوں میں جو امام کی اطاعت کے راستے پہ لگانے والے، والقادۃ الی سبیلک، اور ہمیں قائد بنانا، جو تیرے راستے پہ چل رہے ہیں اس میں سب سے آگے آگے ہم ہوں، ہم نماز پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ ہماری نمازیں ہوں، روزہ رکھنے والوں میں سب سے آگے آگے ہم ہوں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے خمس و زکوٰۃ اور چیریٹی میں آگے آگے ہم ہوں۔ من القادہ، قائد اعظم پاکستان کے لوگ تو جانتے ہیں، ہمیں ان میں لگانا جو یہ نہیں کہا جو تیرے راستے پہ چل رہے ہیں، ان میں نہیں، جو تیرے راستے پہ چل رہے ہیں ان میں سب سے آگے ہم ہوں۔ اس لیے ہمیں حکومت امام چاہیے، بریانی کھانے کے لیے نہیں، مثلا ڈیزرٹ کھانے کے لیے نہیں، آئس کریم کھانے کے لیے نہیں، وہ سب ملے گا، وہ سب ملے گا، مگر ہمیں اس کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں اس لیے چاہیے کہ دنیا کو تیری اطاعت کے راستے کی دعوت دے، اور تیرے راستے پہ چلنے والوں میں سب سے آگے ٹاپ آف دا لسٹ ہم ہوں۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سن لیجیے، چھوٹا سا واقعہ۔ ہماری تاریخ مرجعیت کے بعض اوقات انسان اپنے زمانے میں کسی کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ اب ہماری تاریخ مرجعیت کے اہم ترین نام
شیخ توسی کا نام آئے گا، شیخ مفید کا نام آئے گا، علامہ ہلی کا نام آئے گا، شہید اول کے نام آئیں گے۔ ایک نام چونکہ ہمارے زمانے کا ہے، ٹاپ 10 اگر شیعہ مراجع بنائے جائیں غیبت امام میں محمد ابن یعقوب کلینی سے آج تک، تو اس میں ایک نام ہے آیت اللہ خوئی کا۔ اب ان کا بیان نہیں کرنا ہے ورنہ تو خود زمانے کے امام کا ذکر رہ جائے گا۔ ان کا ایک واقعہ بھی ہے، اور اس واقعے کے حوالے سے ایک اہم میسج بھی دینا ہے جو آج کل ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا۔ آخری زمانہ کس کا زمانہ؟ فتنوں کا۔ آج کل کا ایک بہت بڑا فتنہ، اس واقعے کے حوالے سے ایک میسج بھی ہے۔ خاص اس واقعے کا تو میسج نہیں ہے، لیکن اس واقعے کو ذہن میں رکھ کے اس کانٹیکس میں، لیکن پہلے واقعہ سن لیجیے۔ پتہ نہیں اس مجمع میں کوئی بمبئی والا ہے کہ نہیں ہے، میں تو کچھ آئی سائٹ بھی ویک ہے، کچھ پہچان نہیں پا رہا ہوں۔ بمبئی خاص طور پر، اور اس کے بعد پھر انڈیا کا وہ علاقہ گجرات کا، بہت بڑی شخصیت گزری ہے شیخ محمد حسین نجفی۔ بمبئی کے لوگ ان کو شیخ صاحب کہا کرتے تھے، 1967 میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت بڑی ان کی شخصیت بھی ہے اور بہت سارے ان کے واقعات بھی ہیں۔ بزرگ علماء میں تھے، آغا خوئی سے بھی 12 سال سینئر تھے، اور ایسے ایسے علماء کی شاگردی انہوں نے اختیار کی۔ آخوند کاظم خراسانی، صاحب عروہ کاظم یزدی، شیخ ضیاء الدین عراقی، شیخ الشریعہ فتح اللہ اصفہانی، جن علماء کے نام لینے سے پہلے زبان کو زمزم سے دھونا چاہیے، ان کے شاگرد تھے، انڈیا میں تھے، بمبئی میں۔ ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے، کہ میں نے ان کا نام اس لیے لیا کہ ہندوستان کے لوگ خصوصاً بمبئی والے ان کو جانتے ہیں، جنہوں نے جاورا کی زیارت کو حرام بھی قرار دیا تھا۔ خیر، میں ذرا سا بہکا ہوں۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے، 1 سال چھوٹے، شیخ محمد حسن نجفی مسقط میں۔ جب میں پہلی دفعہ مسقط گیا 40 42 43 سال پہلے 1983 میں، بہت بزرگ عالم تھے۔ میں نے کہا نا کہ آغا خوئی سے بھی 13 سال سینئر تھے۔ ان سے ملاقات کے لیے گیا، کسی شہر میں جاتے ہیں بزرگ علماء سے ملاقات کو دل چاہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں، خاص طور پہ پاکستان کا ایک علاقہ پنجاب ہے، اس میں آغا خوئی کی بہت مخالفت تھی، عجیب عجیب بدتمیزی، بے خودگی، فاؤل لینگویج۔ تو جب ان کے بعد پہنچا، وہ تو نجف کے بہت بزرگ علماء میں تھے، کہیں تذکرہ نکل آیا آغا خوئی کا۔ انہوں نے کہا سنو، میں خود نجف میں تھا، یہ واقعہ میرے زمانے کا ہے۔ پھر بعد میں ایک دفعہ مرحوم علامہ طالب جوہری کے پاس ہم لوگ بیٹھے تھے، تذکرہ نکلا، انہوں نے کہا ہاں ہاں وہ کتاب تو میرے پاس بھی ہے جس میں واقعہ لکھا۔ اور واقعہ کیا تھا؟ تقریباً آج سے 100 سال پہلے سمجھ لیجیے، ایک عالم کو یہ شوق ہوا کہ میں کسی طرح سے زمانے کے امام سے ملاقات کروں۔ اچھا، ایسے بہت واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، یہ واقعات کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو خیر، جو عمل بتائے جاتے ہیں، جو طریقے کتابوں میں لکھے ہیں کہ اگر امام سے ملاقات کرنا ہے فلاں عمل کرو، فلاں کرو، جو کچھ بھی ہے، مثلا 40 شب بود مسجد سیلہ میں جاؤ یا مسجد جمگرار میں، اور بہت ساری چیزیں چھوڑ دیجیے۔ وہ سارے اعمال وہ کرتے ہوئے نجف پہنچ گئے، اور پھر وہاں پہ ان کی ملاقات نہیں، نجف نہیں پہنچے، پتہ نہیں کہاں ملاقات ان کی ہوئی۔ واقعہ بہت پرانا بھی ہے اور تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ جب ملاقات ہوئی ان کے امام سے، تو ایک سوال انہوں نے کیا جو شاید آپ میں سے بھی ہر ایک کرے، اگر اس وقت آپ کے ہوش و حواس باقی رہے، ورنہ امام ہمارے سامنے آ جائیں تو ہماری تو یہ حالت ہو جائے گی امام کی عظمت دیکھ کر اور جلال دیکھ کر۔ اگر پتہ چل جائے کہ یہ امام ہیں، ویسے 99% یہ پتہ نہیں چلتا کہ امام ہیں، وہ بعد میں پتہ چلتا۔ جب ملاقات ہو گئی تو ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ کا ظہور کب ہوگا، جس کو میں آگے چل کے کہنے والا ہوں کہ ایک بڑا فتنہ۔ امام نے صرف ایک جملہ کہا کہ میرا ظہور الحاج سید ابو القاسم الخوئی کی مرجعیت کے بعد ہوگا۔ لفظ یاد رکھیے، مرجعیت کے بعد ہوگا۔ یہ واقعہ میں نے کوئی 85 دفعہ پڑھا ہے، لیکن آج شارٹ کر رہا ہوں۔ خیر، باقی جو باتیں ہوئیں تو باقاعدہ واقعہ انہوں نے سنایا، تو کتاب میں بھی چھپ گیا۔ اور پھر یہ مجھ سے تو، میں نے تو براہ راست سنا تھا مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، جو 1 سال چھوٹے تھے، بمبئی کے شیخ صاحب سے،
بہت بزرگ علماء میں ایسے علماء کی آنکھیں دیکھی تھی کہ ان علماء کی جس نے آنکھیں دیکھی وہ خود بہت بڑا بن جاتا ہے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ عالم جو خواب دیکھ رہے ہیں، خواب نہیں دیکھ رہے ہیں، خواب کہاں سے ہے؟ براہ راست ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی، نجف پہنچے. جب انہوں نے کہا مرجعیت کے بعد، تو اس وقت ہمارا حوضہ نجف ہی تھا، یعنی جب مرجع ہوگا تو چانسز یہی ہے کہ وہ یہیں ہوگا. وہ ڈھونڈنے لگے. خوئی شہر کا نام ہے. اس شہر کے یہاں کون کون اسٹوڈنٹس ہیں؟ اب جس زمانے کی بات ہو رہی ہے اس وقت دنیا کا اگر آپ ڈیموگرافی دیکھیں، آبادی بہت زیادہ نہیں تھی. ایک خاص علاقے کے اسٹوڈنٹ، اس میں بھی نام ابو القاسم، جو ویسے ہی ہمارے ہاں ذرا کم ہوتا ہے، تو مل گیا ایک اسٹوڈنٹ 20-22 سال کا نوجوان، خوئی علاقے کے تعلق رکھنے والا ہے، خوئی شہر کا، اور نام بھی ابو القاسم. گئے، ملاقات کی، اندازہ ہو گیا کہ انہی کا تذکرہ ہے. سوال کیا کہ کیا آپ نے حج کیا؟ اس وقت نجف میں اتنی غربت تھی کہ روٹیوں کے لالے پڑ جاتے تھے. ہمارے نجف کے بڑے بڑے مراجع اپنے طالب علمی میں کوڑے کے ڈھیر میں جا کے بچا ہوا کھانا اٹھا کے لاتے تھے. تربوز لوگ کھا کے پھینکتے تھے، اس کے چھلکے لا کے پکا کے کھاتے تھے. بعض لوگوں نے کہا مولانا اس سے تو بڑی لذیذ ڈش بنتی ہے. دیکھیے، آرام سے بیٹھ کے کہنا بہت آسان ہوتا ہے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت تصور کے حج کر ایک اسٹوڈنٹ دینی طالب علم کا نہیں، اب تک تو اللہ نے یہ سعادت نہیں دی. 1350 ہجرہ میں آغا خوئی نے حج کیا، جس میں مدینے میں ایک وہابی عالم سے ان کا بڑا انٹرسٹنگ مناظرہ ہوا، جسے انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا. اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا اس کتاب کا. خیر، تو واپس آتا ہوں، کہاں ٹائم ہاتھ سے نکلا جا رہا. ان عالم نے کہا کہ میں پہلے تو نہیں، میں آپ کو 3 مبارکبادیں دیتا ہوں. پہلی مبارک یہ ہے کہ آپ کے نسب میں کوئی شک نہیں، آپ بالکل صحیح سید، کیونکہ زمانے کے امام نے آپ کو سید کہا. دوسری مبارکباد یہ دیتا ہوں کہ آپ کو حج ملے گا. ابھی تک آپ نے حج نہیں کیا لیکن ملے گا. اس وقت 20 سال کا ایک اسٹوڈنٹ، کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ بڑا عالم بنے. وہ پھلوں کے چھلکے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر سے اور بچا ہوا کھانا لا کے کھانے والا ماحول، خود آغا خوئی کے بارے میں مجھے نہیں پتا لیکن ایک عام ماحول کہا. لیکن امام نے آپ کو الحاج کہا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو حج ملے گا. اور تیسری مبارکباد میں یہ دیتا ہوں کہ آپ مرجع بنیں گے کبھی نہ کبھی، اس لیے کہ امام نے آپ کی مرجعیت کی گواہی دی ہے کہ میرا ظہور ہوگا الحاج سید ابو القاسم الخوئی کی مرجعیت کے بعد. اچھا، میں اب تک ان کی تقلید میں ہوں، یعنی میں بتا یہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے زمانے کے مرجع ہیں، کوئی بہت پرانی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اور بڑی عظیم شخصیت. اب یہاں پہ 2 چیزیں بتانا. اس واقعے کا امام زمانہ سے تو ربط ہے ہی، لیکن اس سے پہلے رک کے ایک چھوٹی سی بات اور سن لیجیے. یہ ذرا موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن جو میرا شروع کا موضوع تھا یہ اس سے ریلیٹڈ. آغا خوئی پھر وہ وقت آیا، کیا بن گئے وہ، کتنی عظیم شخصیت کہ علامہ ہلی اور شیخ مفید اور شیخ توسی سے بھی سمجھیے آگے نکل گئے. خیر، میرے استاد ان کے شاگرد تھے، اور ان کی محفل، ان کی مجلس میں، یعنی ان کی سٹنگ میں، پہلے زمانے میں مرجع جب تک کہ یہ سیکیورٹی کا نہیں تھا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کا گھر کھلا رہتا تھا، ہر آدمی آتا تھا. ان کے سامنے کا واقعہ وہ بتا رہے. یہ بات ہو رہی ہے 80s کی، اب بہت پرانی بات بھی نہیں، 80s کی. کہہ رہے ہیں کہ ایک نوجوان پریشان آغا خوئی کے پاس آیا. اس مہینے میں نے کافی مجلسیں العصر میں پڑھی ہیں، لیکن اپنے اصل انداز پہ نہیں آ سکا، تو آج میں اصل انداز پہ آ رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر میں آج کی رات کے موضوع پر بھی جا رہا ہوں، اس سے ہٹ کے نہیں. ایک نوجوان آیا پریشان اور کہنے لگا ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا. 80s کی بات ہے، بہت پرانی بات بھی نہیں، آج کی بات بھی نہیں. 80s کے اندر یورپ، نارتھ امریکہ جانا آنا بڑا مشکل تھا، اتنا آسان نہیں تھا. ایک عراقی نوجوان آیا، آنے کے بعد کہا کہ میں جرمنی میں سیٹل ہوں، میں اور میرا خاندان. بڑی مشکل سے پہنچ گئے. وہاں میری بہن کا انتقال ہو گیا. اس کی یہ خواہش بھی تھی اور خاندان والوں کی بھی خواہش تھی کہ ہم تو نجف والے ہیں، ہماری بیٹی کی میت نجف میں دفن ہونا چاہیے. کہاں کیے کہ دنیا بھر کے لوگ نجف میں آتے ہیں دفن ہونے، ہم تو ہیں. چنانچہ میں نے انتظام کیا اور میں میت کو لے کے آ گیا، اور میں اس کو ابھی دفن کر کے آ رہا ہوں.
میری واپسی کی فوراً فلائٹ ہے. چنانچہ میں ہوٹل گیا, سامان اٹھایا اور چلنے لگا تو میں نے دیکھا میرا پاسپورٹ غائب ہے, جو مجھے یاد تھا میری جیب میں. بہت اہمیت تھی ایک زمانے میں, فوراً پاسپورٹ کی ہر وقت آدمی ساتھ رکھتا تھا, وہ میری جیب میں تھا, غائب ہو گیا. 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے بعد بغداد ایئرپورٹ سے میری فلائٹ ہے, پاسپورٹ ہے نہیں. اب یہ آج کل کمپیوٹرائز سسٹم, یہ وہ آن لائن ہر چیز آرام سے ہو جاتی ہے. پہلے پاسپورٹ کھونا اور پھر نیا پاسپورٹ بنوانا ایک مرحلہ, اور پھر مغربی ملکوں کا. اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں اپنی بہن کو دفن کر کے قبر سے نکل رہا تھا پائنتی سے, تو میرا جسم جو تھا قبر کی دیوار سے رگڑ کھا گیا, اس میں شاید یہ پاسپورٹ گر گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قبر تو بند ہو چکی ہے. قبر کھودنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, حرام ہے, سوائے 4-5 موقعوں کے. یہ ابھی کا واقعہ, یعنی 80s کی بات میں کر رہا ہوں, 4-5 موقعوں کے. لیکن اب یہ ایک عام نوجوان کو تو ڈیٹیل نہیں پتا نا, اب میں کیا کروں؟ پاسپورٹ بہت قیمتی ہے اس وقت میرے لیے, میری فلائٹ بھی ہے, مجھے واپس بھی جانا ہے, ٹکٹ بھی ضائع ہوگا, آگے جاب پر بھی پہنچنا ہے, ٹائم نہیں. آغا خوئی نے کہا کہ اس مجبوری کے اندر قبر کھودی جا سکتی, لیکن پوری قبر نہیں. 35 سے نکلے ہو, تھوڑی سی قبر وہاں کھودنا, اگر اس سے کام نہ چلے تو الگ بات ہے, چلا گیا. چلا تو گیا مگر آدھے گھنٹے کے اندر اندر واپس آ رہا. یہ پورا واقعہ آدھے گھنٹے کے اندر کا. اور آنے کے بعد کہا کہ میں گیا تھا, میں نے قبر کھودا اپنی بہن کی قبر کو. پرانے زمانے میں بہت واقعات ملتے ہیں, لیکن 2 باتیں, ایک تو یہ کہ واقعہ بہت ہی ریسنٹ ہے ہمارے زمانے کا, اور پھر اتنے بڑے مردے کا واقعہ, اس لیے نامعلوم لوگوں کے واقعات بیان کرنا وہ اس کے اتنا اتھینٹک نہیں ہوتا. کہ جب میں نے قبر کھودی 35 سے, تو دیکھا جھانک کے وہاں پاسپورٹ نظر آ رہا تھا. چنانچہ میں نے ذرا سا زیادہ بڑا ہول کیا اور جھکا تاکہ پاسپورٹ نکالوں. میں نے دیکھا میری بہن کا پورا کفن آگ میں جل چکا ہے, اور اس کی قبر میں وہ آگ ہے جو آہستہ آہستہ اس کے گوشت اور ہڈیوں کو جلا رہی ہے. پاسپورٹ اٹھا کے گھبرا کے میں نے جلدی سے قبر بند کی اور آیا ہوں. اب آپ بتائیے کہ ایسا اتنے جلدی, ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا. ہمارے مردوں کو تو پھر بھی ذرا رعایت مل جاتی ہے نا کہ بھئی رات تک ہے گنجائش, نماز وحشت پڑھ لینا. آغا خوئی کو کچھ نہیں پتا یہ کون نوجوان ہے, کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے, کون سی فیملی ہے. کچھ دیر سوچا, کہا تیری بہن کہیں بے پردہ تو نہیں تھی؟ کہا کہ ہاں, وہ جرمنی کا تو ماحول ہی ایسا ہے, اور آج سے 40-45 سال پہلے تو اور زیادہ. کہا وہ حجاب تو نہیں کرتی؟ کہا بے حجاب تو نہیں تھا؟ کہا بے حجاب تو تھی, جرمنی میں رہتی تھی. کہا بس یہ اس کی سزا. اور دیکھ, اچھا ہوا تجھے یہ دیکھنے کا موقع مل گیا, فلاں فلاں عمل کر لے تو یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے. امام زمانہ ہم سے دعا کروا رہے ہیں کہ ہم ٹاپ راہ خدا پہ چلنے والوں میں سب سے آگے بھی ہوں, ساری دنیا کو اطاعت کے راستے پہ لگائیں, اور خود اگر ہمارے گھروں میں یہ گناہ ہو رہے ہوں. اچھا, اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ کہ میں نے واقعہ تو اس لیے پڑھا کہ آغا خوئی کے مرجعیت کو امام زمانہ نے اپنے ظہور کی نشانی قرار دیا. مگر ایک ضمنی بات, کوئی نہ کوئی کامنٹ تو آ جائے گا, بلکہ شاید آ بھی گیا ہو اتنی دیر میں. مولانا آج ولادت کا جشن ہے اور اس کے اندر عذاب قبر کا واقعہ. پہلے تو ایک بات ذرا لائٹر موڈ میں کہہ دوں اور اسی کو ٹھیک کروں. اردو کا ایک شعر ہے, شعر تو مجھے یاد رہتے نہیں, لیکن وہ شعر یہ ہے کہ آج خوشی کی رات ہے تو یہ ساری لائٹنگ بند کر دو, کیا خوشی کی رات میں کیا کام جلنے والوں کا, ہے نا شعر. لائٹیں جل رہی ہیں نا, کہ خوشی کی رات ہے, لائٹیں بند کر دو, کیونکہ خوشی کی رات میں جلنے والوں کو کوئی کام نہیں. آج خوشی کی رات, اور اتنی بڑی خوشی کی رات, اور ایسی حجت خدا دنیا میں آ رہی. واقعاً اگر کوئی قبر میں جل رہا ہے تو آج کی رات اس آگ کو بجھانا. آج خوشی کی رات ہے, آج کسی کو جلنا نہیں چاہیے, ہر جلتی ہوئی چیز کو بجھا دینا ہے. آج امام زمانہ کے وسیلے سے اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا دینا. آج امام کو واقعاً اپنے اور اللہ کے درمیان وہ واسطہ, وہ حبل اللہ, وہ رسی سمجھنا ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. یہی ٹائم نہیں ہے میرے پاس, یہی عریضے میں لکھا ہے.
ہمارے یہاں عریضہ، مجھے نہیں پتہ یہاں میلبرن میں کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگ کون سی لینگویج میں عریضہ لکھتے ہیں، لیکن جو عریضہ ہم پاکستان میں لکھتے ہیں اس میں ایک عربی دعا ہوتی ہے، اس دعا کے بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے، پھر ایک عربی دعا ہے، بیچ میں اپنی حاجت لکھنا۔ وہ جو خالی جگہ ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ یہی تو ہے نا کہ مولا آپ ہمارے اور خدا کے درمیان وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں، ہماری شفاعت کریں، ہم مصیبتوں میں ہیں، ہم پریشانیوں میں، اس کو معاف کرائیے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کروائیے۔ یہ عریضے میں آپ لکھتے ہیں، پڑھ لیجئے گا عریضے کا ترجمہ۔ ایک ویب سائٹ ہے بمبئی سے ہی شاید آپریٹ ہوتی ہے، duaz.org، duaz.org، اس میں عریضے کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ اس لیے بھی میں نے پڑھا کہ دیکھیے بہترین موقع ملا ہے، آج وہ حجت خدا دنیا میں آئی ہے کہ زمین و آسمان خوشی منا رہے ہیں۔ زمانے کا امام آج 1200 سال کے بعد بھی زندہ ہے۔ اچھا، مرحوم خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب قبلہ ایک جملہ کہتے تھے، 1200 سال گزر گئے، ہمیں کیسے پتا چلا کہ امام اب تک زندہ ہیں اور خیر و عافیت سے؟ وہی حدیث قصہ کے جملے ہیں، اپنے انداز سے کیسے پتا چل رہا ہے؟ ایسے پتا چل رہا ہے کہ سورج چمک رہا ہے، سورج کا چمکنا بتا رہا ہے کہ امام زندہ ہے۔ چاند رات کو نکل رہا ہے، چاند کا نکلنا بتا رہا ہے کہ امام زمانہ زندہ ہے۔ دنیا اب تک قائم ہے، دنیا کا قائم ہونا بتا رہا ہے کہ امام زمانہ زندہ ہے۔ ہماری سانس چل رہی ہے، ہماری سانسوں کا چلنا بتا رہا ہے کہ امام زمانہ زندہ ہے۔ ہمیں رزق مل رہا ہے، ہمارا رزق بتا رہا ہے کہ امام زمانہ زندہ ہے۔ جس دن امام نہ رہیں گے، نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ دنیا رہے گی، نہ ہم رہیں گے، نہ کوئی رزق رہے گا۔ غالباً حیدرآباد ہی کا کہیں سے مصرع ہے کہ قائم سے یہ دنیا قائم ہے۔ یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ ہے امام زمانہ 1200 سال کے بعد بھی آج بھی آپ کی حاجتیں پوری کروا رہا ہے، آج بھی آپ کے گناہوں کو معاف کروا رہا ہے، شرط یہ کہ اس کو بلایا جائے۔ اب آئیے، جو بہت اہم بات مجھے کہنا ہے اور جتنا وقت ملا اس میں جتنی بات کہہ سکا وہ یہ ہے کہ بہت بڑا آج کا فتنہ کیا ہے؟ جو ان عالم نے ایک سوال کیا تھا، اس سوال کو تو فتنہ نہیں کہیں گے، سوال یہ تھا کہ مولا آپ کب ظہور کریں گے؟ ہر مومن کا یہ سوال، ہر مومن کی یہ دعا، ہر مومن کی یہ خواہش، ہر مومن کی یہ تمنا، مولا آپ کب ظہور کریں گے؟ اب اس کے جواب روایتوں میں بھی آئے ہیں، اس کے جواب ایسے اتھینٹک علماء کے واقعات میں بھی آئے۔ یاد رکھیے ملاقات امام کے واقعات، اس میں کچھ انتہا سے زیادہ جھوٹے ہیں جو لوگوں نے صرف اپنی اہمیت بتانے کے لیے یا اپنی کوئی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے بنا کے، فیبریکیٹڈ، فیک، آج کل فیک نیوز کا تو بڑا چرچا چل رہا۔ لیکن جب شیخ توسی، جب شیخ مفید، جن کے موت پر امام زمانہ نے وہ مرثیہ کہا جو ان کی قبر میں لکھا، جب علامہ ہلی، جب شہید اول، جب شہید ثانی، جب آغا کوئی اس قسم کے مراجع کہیں کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ گزرا تو اس کے اوپر یقین کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو ایسے جو واقعات ہیں، جو سچے واقعات ہیں، جو اتھینٹک واقعات ہیں، تو حدیثوں میں بھی آیا۔ اس سوال کا جواب مولا آپ کب ظاہر ہوں گے؟ اور خود ایسے واقعات بھی ہوئے جس میں ڈائریکٹ امام سے پوچھا گیا، حدیثوں میں جو آیا وہ 6 سے پوچھا، 8 سے پوچھا، مولا سے پوچھا، اور واقعات میں خود امام سے پوچھا، اس کے امام نے جواب دیے۔ مگر یہ جو جواب دیے گئے ہیں نا، اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا ہوتا ہے، اس سے یہ غلط نتیجہ لوگ نکال لیتے ہیں۔ جیسے اب اس واقعے میں کہ آغا خویس کے بارے میں کہا ان کے بعد میں آؤں گا، یہ نہیں کہا ان کے زمانے میں آؤں گا۔ اب بعد کا مطلب اگر ہم نکالیں فوراً بعد کس کو کہتے ہیں؟ بعد تو 1 ملین سال بھی بعد ہے۔ بعد سے کم از کم اتنا پتہ چلتا ہے جب تک یہ مرجع نہیں بنے گی اس سے پہلے میں نہیں آ رہا ہوں۔ گرچہ یہ جملے کی بھی وضاحت چاہیے، یہی تو وضاحت کرنے جاؤں گا میں، لیکن جو واقعات ہیں بلکہ جو حدیثیں ہیں اس کے الفاظ پہ بہت غور کرنا۔ اب آج کل ایک فیشن چل نکلا ہے، جس کو دیکھی امام زمانہ کے حوالے سے کہہ رہے جی اتنے حالات، اتنے نشانیاں، اتنے واقعات پورے ہو گئے کہ لگتا بس امام آنے ہی والے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو میں بہت ہی مختصر اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں 2-3 بار اس کی گفتگو کر چکا ہوں۔ ایک ہمارے اس وقت ایک مظلوم مرجع بن کے رہ گئے آغا تقی بہجت۔ کن معنوں میں مظلوم مرجع؟ امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے جس کو بات کرنا ہوتی ہے کھٹ سے ان کا نام لے کے ایک واقعہ جوڑ دیتا، جس میں 90% غلط واقعات۔ میں نے اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ خود آغا بہجت کے بیٹے کراچی میں میرے استاد کے گھر میں 6 مہینے مہمان رہ کے گئے تھے، میں ان سے ملا
اور وہ بھی ہنسا کرتے تھے کہ میرے باپ کے نام سے کیا کیا چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں جس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا, کہیں سے کہیں پہنچ جاؤں گا. جیسے دشمنان اہل بیت کا ایک طریقہ ہے کہ جھوٹی حدیث بنا دی کہ علامہ مجلسی نے لکھی. پتا ہے کہ ان کی 110 والیوم کی کتاب ہے, کس نے 110 والیوم پڑھے ہیں کہہ دو. اب تو آج کل کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا, ہر چیز سرچ ہو جاتی ہے تو مسئلہ ختم ہوا ہے, ورنہ پہلے یہ بہت تھا. ہر جھوٹی حدیث بنا دو اور کہہ دو کہ علامہ مجلسی نے لکھی. بیچارہ ہمارا مظلوم محدث اور یہ مظلوم مرجع. اب ایک بات سن لیجیے, امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے ہمیں اتنی تفصیلات بتائی گئی. بھئی یہ بتایا گیا ہے کہ امام کس مہینے میں آئیں گے, یہ بتایا گیا ہے کہ امام کس ڈیٹ کو آئیں گے, یہ بتایا گیا ہے کہ امام کس دن آئیں گے, ڈے آف دا ویک. یہ بتایا گیا ہے کہ امام کس ٹائم پر آئیں گے. یہ بتایا گیا ہے کہ امام کس سال آئیں گے. یہ بتایا گیا ہے کہ امام کہاں سے آئیں گے, یعنی کس جگہ. ساری چیزیں تو آ گئی نا. بھائی مہینہ کون سا ہوگا, محرم کا. ڈیٹ کون سی ہوگی, 10th آف محرم یعنی عاشور کا دن. ڈے کون سا ہوگا, کا فرائیڈے. آج بھی ہم فرائیڈے ہی کو امام کی زیارت میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ مولا المتوقع فی ظہورک, آج آپ کے ظہور کی ایکسپیکٹیشن. ٹائم بھی بتا دیا کہ کب آئیں گے, فجر کے وقت آئیں گے. جگہ بھی بتا دی گئی کہاں آئیں گے, مکے میں آئیں گے. مکہ بھی بہت بڑا ہے, مسجد الحرام میں آئیں گے. مسجد الحرام بھی بہت بڑی ہے, خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے آئیں گے. سال میں اتنا بتا دیا گیا کہ سال وہ ہوگا جو آڈ نمبر ہوگا, ایون نہیں ہوگا. 1425 ہوگا, 1426 نہیں ہوگا, 1427 ہوگا, 1428 نہیں ہوگا. اتنی ساری تفصیلات بتا دی گئی. اس کے بعد پھر ایک جملہ ایسا کہہ دیا گیا کہ ساری چیزیں بدل گئیں. بڑے سے بڑے عدد کو بھی زیرو سے ملٹیپلائی کریں تو زیرو بن جاتا. یہ ساری چیزیں بتا کے کہا گیا ساری چیزیں چینج ہو سکتی. محرم کے مہینے میں آئیں گے کا ہو سکتا نہیں, محرم میں نہیں آئے, رمضان میں آئے. رمضان نہیں ہو سکتا, جماعت الثانی میں آ جائے. ڈے بتایا گیا کہ وہ فرائیڈے کو آئیں گے کا نہیں, سیٹرڈے کو بھی آ سکتے. ٹائم بتایا گیا ظہر کا, فجر کا نہیں, مغرب کے قریب بھی آ سکتے. حتیٰ جگہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا, آج کل تو بہت مشہور ہو گئی ہے یہ بات. بہت ساری باتیں میں 40 سال پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام خانہ کعبہ سے ظاہر ہوں گے. نہیں, بعض روایتوں میں جگہ کے بارے میں بھی ہے کہ شاید خانہ کعبہ سے بھی نہ آئے. بلکہ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے, اس کا ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی بعض علماء نے کیا. بعض علماء نے, میں سب کی ذمہ داری نہیں لیتا, میں حدیث کے انٹرپریٹیشن کی ذمہ داری بھی نہیں لیتا ہوں, خالی آپ کی نالج کے لیے. کہ وہ جو ایک حدیث آئی ہے نا کہ آخری زمانے میں سورج مغرب سے نکلے گا فرام ویسٹ, تو اس کا ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے. ایک تو یہی ہے کہ بھئی سورج مغرب سے نکلے گا, دیٹ مینس کہ بس یہ جو سورج ہے فزیکلی یہ بجائے اس کے ویسٹ سے نکلے گا. اور آپ جائیے گوگل کے اوپر تو اس کے اندر کتنے زیادہ چانسز ہیں, بلکہ سال بھی دیے کہ فلاں سال سورج کے مغرب سے نکلنے کا امکان ہے. بھئی زمین کا روٹیشن چند سیکنڈ کے لیے صحیح الٹا ہو جانا تو سورج مغرب سے نکلتا نظر آئے گا. اور اس کا دوسرا انٹرپریٹیشن لوگ علماء نے یہ لیا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا یعنی اسلام کا اصل مرکز جو ہے ویسٹ بنے گا. ابھی تو اسلام کا مرکز ہے, مثلا میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, نجف ہے یا قم ہے یا اسلامی ممالک ہیں مڈل ایسٹ میں. ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ کا نقشہ ہی بدل جائے. باتیں تو ابھی بھی ہو رہی ہیں نا, پورے علاقے کو خالی کرا دیں اور اسلام جو ہے اتنا ویسٹ میں اسٹرانگ ہو جائے کہ وہاں سے اسلام دنیا میں پھیلے. اسلام سورج روایتوں میں آئے. تیسرا یہ ہے کہ نہیں, سورج امام زمانہ کو کہا گیا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے سورج کی یہ رسول کے لیے, والقمر اور قسم ہے چاند کے یہ علی کے لیے. امام زمانہ نائب رسول بنیں گے کیونکہ رسول کے مشن کو پورا کریں گے. وہ سورج ہیں, وہ مغرب سے آئیں گے. یہ تیسرا انٹرپریٹیشن ہے جگہ کے حوالے سے. تو خیر میں جگہ پہ زیادہ بات نہیں کرتا ہوں, جگہ میں تو زیادہ تر ہے کہ مکے سے آئیں گے, لیکن ہر چیز چینج ہو سکتی. ڈیٹ, ٹائم, یہ قرآن کی وہ آیت تھی جو میں نے شروع مجلس میں تلاوت کی, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت.
اللہ جس چیز کو چاہے چینج کر سکتا ہے، محو کر سکتا ہے، ڈیلیٹ کر سکتا ہے، ریموو کر سکتا ہے، ساری نشانیاں بتا کے بھی اللہ اس کو چینج کر سکتا ہے۔ بلکہ اب آئیے اصل بات جو مجھے کہنا تھی وہ یہ تھی کہ جب نشانیاں بتائی جاتی ہیں، جگہ بتائی جاتی ہیں، ٹائم بتایا جاتا ہے تو مومن سست ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے، نہیں حضرت موسیٰ کا بہت مشہور روایت ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری جنہیں میں شیعہ تاریخ کا سب سے بڑا مرجع کہتا ہوں، انہوں نے بھی کتاب مقاصد اجتہاد کی کتاب ہے، اس میں جہاں یہ بحث کی ہے علم نجوم پر بھروسہ کر سکتے ہو کہ نہیں، اسٹارز، تو وہاں بہت لمبی بحث ہے کہ کیا حدیثیں ہیں، اس میں ایک ہی ہے کہ یہ اسٹارز کا علم ایک زمانے میں 100% پرفیکٹ تھا، چنانچہ خود حضرت ابراہیم کی ولادت سے پہلے بھی اسٹارز کی مدد سے ہی تو انہوں نے نمرود کو بتایا تھا ایک بچہ پیدا ہونے والا۔ ارے خود حضرت موسیٰ کی اپنی ولادت سے پہلے فرعون کو خبر اسی طرح سے تو ملی، کہا یہ پھر اس کے حساب کتاب میں 2 موقعوں پہ گڑبڑ ہو گئی، اور گڑبڑ جب ایک دفعہ ہو گئی تو ہو گئی، ذرا سے بھی اگر آپ کی کیلکولیشن کے اندر گڑبڑ ہو جائے تو پھر سارا رزلٹ غلط نکلتا ہے۔ پہلا تو یہ واقعہ، اور دوسرا وہ واقعہ کہ جب سورج پلٹایا گیا تو سورج پلٹانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری کیلکولیشن اس زمانے کے حساب کتاب، روٹیشن، زمین، سورج، چاند سب گڑبڑ ہو گئی، لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ سورج کم از کم 2 مرتبہ یا 4 مرتبہ پلٹا، اور ہر مرتبہ جب سورج پلٹے گا تو جتنے کیلکولیشن سورج پر بیس کر کے کیے گئے سب ختم ہو جائیں گے۔ خیر واپس آئیے، پہلی دفعہ حضرت موسیٰ نے اب شروع کیا اپنا جہاد۔ امام زمانہ میرا موضوع ہے، لیکن امام زمانہ اور حضرت موسیٰ کو اتنی روایتوں میں ایک دوسرے سے مشابہ قرار دیا گیا کہ آج جو میں نے پہلی آیت پڑھی تھی کہ کمزوروں کو بشارت ہو، یہ تو حضرت موسیٰ کے واقعے میں آئی ہے فرعونیوں کے خلاف۔ چنانچہ آگے دوسری اس کے بعد کی آیت ہے وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کمزوروں کو حکومت دیں گے زمین کی، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، فرعون اور حامان اور ان جیسے ظالموں کو ان کا انجام نظر آئے گا۔ تو آیت حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے جو امام زمانہ نے وقت ولادت تلاوت کی تھی، موسیٰ اور امام زمانہ۔ بہت لمبا موضوع ہے، ٹائم میرے پاس بالکل نہیں رہا، کیک کٹنگ بھی ہے اور پھر نماز۔ خیر گرچہ مغرب کی نماز 5-10 منٹ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو لوگ روزے سے۔ خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب کامیابی حاصل کر لی، اب اس کے بعد اپنی فوج بھیجنا شروع کی مختلف علاقوں میں، علاقے فتح کیے تاکہ وہاں دین حق پہنچے۔ سیم وہی جہاد جو امام زمانہ کرے، جب امام اپنی حکومت قائم کر لیں گے تو اب بیٹھ نہیں جائیں گے کوفے میں، اب دنیا بھر میں فوجیں بھیجی جائیں گی۔ اب بہت ساری سملیرٹیز ہیں دونوں میں، موسیٰ میں اور امام زمانہ میں، ٹائم میرے پاس نہیں۔ خیر تو اب یہ کہ ہر جگہ کامیابی ہوئی، بڑے انٹرسٹنگ واقعات بھی ہے، بائبل کے اندر بھی ہیں، بہت زیادہ کامیابی ہو رہی ہے، ہر جگہ جیت رہے۔ ایک جگہ جا کے ان کی فوج اٹک گئی اور اسے ناکامی ہو رہی ہے، جو دشمن ہے نا وہ شکست نہیں کھا پا رہا۔ اب ذرا سے انویسٹیگیشن شروع کی حضرت موسیٰ نے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ جو اسٹارز ہیں، ستاروں کا علم ہے، اس میں یہ لوگ پرفیکٹ ہیں، اور میں نے کہا اس زمانے تک یہ علم بالکل ٹھیک تھا، پرفیکٹ ہے۔ تو یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ روزانہ جب جنگ ہوتی ہے نا صبح، تو دیکھ لیتے ہیں کہ آج اسٹارز کے اعتبار سے کون کون وہ آدمی ہیں جن کو آج نہیں مرنا، موت نہیں آنا، انہی لوگوں کو میدان میں بھیجتے ہیں کہ آج تو ان کی موت آنا ہی نہیں ہے، علم بتا رہا۔ اب یہ چاہے کیسے ہی جنگ کیوں نہ کریں، مر تو سکتے نہیں۔ جب ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ میں مر تو سکتا ہی نہیں ہوں تو کس طرح لڑے گا؟ وہ کوئی خوف ہی نہیں ہے اسے۔ بھئی ایک آدمی نے فائر پروف لباس پہنا، وہ تو آگ میں چھلنگ لگا دے گا، ہم تو آگ دیکھ کے گھبرا کے پیچھے ہٹیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے، روزانہ اب اگلے دن انہوں نے کہا نہیں یہ فلاں آدمی کی موت آج ہے، ان کو نہیں بھیجو۔ آج کون لوگ ہیں جن کی موت نہیں ہے؟ یہ ہیں، ان کو بھیجو۔ روزانہ وہ لشکر بناتے یہ دیکھ کے تھے کہ آج کن کی موت نہیں آنا ہے، وہ جنگ کرنے جائیں۔ نتیجہ یہ کہ لڑنے والے بھی یہ سمجھ کے لڑتے تھے ہمیں تو مرنا ہی نہیں، وہ تلواروں میں گھس جائیں، وہ نیزے میں گھس جائیں، وہ سامنے چلے جائیں۔ نتیجے میں ان کو جنگ ہو رہی۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی خدا بندہ اس علم میں خرابی پیدا کر دے، تو پھر وہ خرابی پیدا ہوئی۔ اگلے دن جو لوگ انہوں نے تیار کیے تھے کہ مر ہی نہیں سکتے، سب مر گئے۔
تو اب یہ بہت لمبی اور چھٹے امام کی حدیث ہے، بڑی انٹرسٹنگ، کبھی الگ سے سنیے گا تو مزہ آئے گا آپ کو، آج ٹائم نہیں۔ تو اب کیا خلاصہ نکلا اس بات کا کہ اگر ایک آدمی کو یقین ہو جائے کہ فلاں کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا اسٹائل ہی کچھ اور ہو جائے گا، یا یقین ہو جائے کہ فلاں کام ہو کے رہے گا، اس کا اسٹائل ہی کچھ۔ اللہ کی طرف سے آپ کو آج یقینی طور پہ پیغام ملا کہ تمہارے گھر میں $10,000 آ جائیں گے، آج آپ کیوں محنت کریں؟ وہ تو آئیں گے ہی۔ زمانے کے امام کے لیے اگر یہ بتا دیا جائے کہ فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں وقت آئیں گے، یہ حدیثیں بتا رہی ہیں، ظہور ہوگا، سستی پیدا ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ عاشورے کو امام آئیں گے نا، ابھی تو عاشورے میں 6 مہینے خوب گناہ کر لو، 9 محرم کو جا کے توبہ کر لینا، 9 محرم تک تو امام آتے نہیں ہیں، اس وقت تک تو ہم بالکل سیف ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، امام سے ہماری ملاقات ہی نہیں ہو رہی۔ جیسے ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں پہلے حج کا یہی کنسیپٹ تھا، حج جا کے بڑھاپے میں کرو، کیوں؟ کہا کہ یہ حج کے بعد تو گناہ چھوڑنا پڑیں گے، تو اگر جوانی میں حج کر لیا تو ابھی سے گناہ چھوڑ لو، زندگی کا مزہ ختم ہو جائے گا، بڑھاپے میں 80 سال جب گناہ کی طاقت ہی نہیں رہے گی تب جا کے حج کر لینا، تاکہ پھر تو ویسے ہی گناہ چھوٹ رہے تو چھوٹ جائیں۔ یہ تصور نے کتنے لوگوں کو حج سے جوانی میں روکا ہے، مجھ سے پوچھیے، اس لیے کہ جب میں نے حج کرنا اور کرانا شروع کیا اس وقت یہ پوری نسل زندہ تھی۔ تو جب یہ آدمی کو ایک اطمینان ایک چیز کا ہو جائے نا کہ بھائی 8 مہینے تک تو امام آنے والے نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا وہ تیار ہو کے بیٹھے گا امام کے لیے؟ بالکل تیار نہیں ہوگا، کیا ضرورت ہے؟ جیسے اگر آپ کو مثلا 8 مہینے کے بعد ایک ٹریول کرنا ہے تو آپ ابھی کو تھوڑی تیار ہوں گے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کسی وقت بھی آپ کو کال کیا جا سکتا ہے، 8 مہینے بعد بھی اور 8 منٹ کے بعد بھی، آپ ہر وقت ریڈی ہو کے بیٹھیں گے۔ ٹائم نہیں ہے نا، اس لیے میں جلدی جلدی مثالیں دے رہا ہوں۔ تو یہ جو علامت ظہور کے ذریعے سے ہمیں ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھئی امام کے خوشبو نظر آ رہی ہے، کہ لگ رہا ہے کہ امام آنے والے کیا ہو سکتا ہے اگلے منٹ آ جائے، تمہیں اس طرح تیار ہو کے بیٹھنا، اور ہو سکتا ہے کہ 100 سال بھی نہ آئے۔ لیکن اب تیاری کیا ہے؟ ٹائم نہیں رہا تو ایک ہی جملہ عرض کروں، آج کی رات جناب نرجس خاتون کی رات، آج اللہ ان کے ذریعے سے ایک ایسی بشارت کائنات کو دے رہا کہ یہ بشارت کسی عورت کے ذریعے سے اس کائنات کو نہیں ملی۔ اور نرجس خاتون کون ہے؟ قیصر روم کی پوتی بھی ہیں، اور یہ ہوا دنیاوی جاہ و جلال کی وارث، اور حضرت عیسیٰ کے ایک حواری یوحنا یعنی جون کی پوتی بھی۔ جون کا بیٹا تھا صفا کا بیٹا تھا شمون، ان کی بیٹی ہے، یعنی تقریباً پر نواسی بنتی، جن کو اتنی بڑی خوشخبری ملنے والی تھی جب وہ آئیں 10ویں امام کے گھر میں۔ بڑے دلچسپ طریقے سے آئیں، رومن پرنسس کے نام سے ایک اینیمیٹڈ فلم بھی ہے، بچوں کے لیے ہے لیکن بڑوں نے بھی دیکھی ہوئی، کتنے دلچسپ طریقے سے آئیں۔ لیکن جو اس کا اصل پیغام بن رہا ہے نا، وہ عام طور پہ نہیں پڑھا جاتا۔ آ گئی 10ویں امام کے گھر میں، آ گئی 10ویں امام کی بہو، جن کا نکاح آلریڈی حضرت عیسیٰ اور رسول خدا پڑھ چکے ہیں 11ویں امام سے، وہ نکاح ہو چکا ہے۔ یہ آخری نکاح تھا عصمت اور طہارت والا۔ 12ویں امام کا نکاح کس طرح ہوا بھی کہ نہیں ہوا کسی کو نہیں معلوم۔ آ گئی 10ویں امام نے اپنی بہن کو بلایا، حکیمہ خاتون، وہی بہن جنہیں آج رات کو بھی بلایا تھا، لیکن 10ویں نے نہیں، وہ تو شہید ہو گئے تھے، 11ویں نے۔ پھوپھی اماں آج میرے گھر میں افطار کیجیے گا، آج میرے یہاں وہ بیٹا پیدا ہونے والا۔ لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے، وہ حکیمہ خاتون جو 10ویں کی بہن ہے، 11ویں کی تو پھوپھی ہے نا، 10ویں کی بہن ہے۔ 10ویں نے بلایا اور کہا، بہن حکیمہ تو مجھ سے اکثر پوچھتی تھی کہ میرا بیٹا حسن عسکری وہ شادی کے قابل ہو گیا، اس کی شادی اب تک کیوں نہیں کی؟ تو میں نے کہا تھا کہ انتظار کرو، انتظار ختم ہوا، میری بہو آ گئی، بہت شارٹ کر رہا ہوں، آ گئی ہے بہو، نکاح آلریڈی ہو چکا ہے، بھیجنے شوہر کے پاس کر نہیں، بہن حکیمہ اس کو لے جاؤ اور اسے پہلے حلال و حرام کی تعلیم دو اور دین کے عقائد سکھا دو، اس کے بعد لے کر آؤ۔ مومنہ تو تھی، کیوں؟ ان کو کلمہ کس نے پڑھوایا تھا؟ ان کو شہزادی کونین نے کلمہ پڑھوایا تھا اس نکاح کے بعد۔ جو رسول خدا و جناب عیسیٰ نے نکاح پڑھا تو اس کے بعد شہزادی اگلی رات کو خواب میں آئیں
اور آنے کے بعد کہا کہ میرا بیٹا تیرے پاس نہیں آئے گا جب تک کہ تو یہ کلمہ نہیں پڑھے گی۔ جناب نرجس خاتون نے ذرا ہیزیٹیٹ کیا، پوری زندگی کے عقیدے میں گزری ہے نا، تو شہزادی نے اشارہ کیا، خود جناب مریم نکل کے آ رہی ہیں جن کو یہ مانتی ہے۔ جب انہوں نے کہا میں بھی یہی کلمہ پڑھتی ہوں، تب نرجس نے کلمہ پڑھا، تو شہزادی پورا کلمہ پڑھا کے ساری چیزیں سے گزار چکی ہے، لیکن کہا کہ نہیں، عقیدہ صحیح کرنا الگ چیز ہے، لیکن ساتھ میں حلال و حرام کے مسائل بھی سیکھنا ہوں گے۔ اور جب حکیمہ خاتون نے آ کر کہا بھیا میں نے اس کو پورا ٹرین کر دیا، تب امام نے نرجس خاتون کو اپنے بیٹے 11ویں امام کے پاس بھیجا، 11ویں کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ 14 شعبان کا دن ختم ہوا۔ روزہ پورے شعبان میں اہل بیت رکھتے ہیں، 14ویں روزے کے افطار کے وقت، ہر روزے کے افطار کے وقت حکیمہ اپنے بھتیجے کے پاس آتی ہیں، میرے بھائی کی ایک نشانی، آج بھی افطار کر کے جانا چاہتی ہیں، روک لیا، آج ٹھہر جائیے، آج اللہ مجھے وہ مبارکباد، وہ عظیم خبر دینے والا ہے جس کا انبیاء اور ائمہ کو انتظار تھا۔ حکیمہ نے گھبرا کے پوچھا مگر کیسے؟ کہا کہ نرجس کے ذریعے۔ ایک مرتبہ حکیمہ کہتی ہے نرجس وہ تو ابھی دسترخوان پہ افطار کر رہی تھی، کوئی آثار نہیں تھے پریگننسی کے۔ کہا کہ لیکن اللہ کا وعدہ اسی کے ذریعے پورا ہوگا اور آج رات کو پورا ہوگا۔ یہی جملہ ہے ظہور امام کا، بغیر کسی نشانی کے امام آئیں گے اور منٹوں میں آ جائیں گے، دنیا کو اندازہ نہیں ہوگا۔ خود سنیے، حکیمہ کہتی ہیں کہ اب میں اٹھ کے گئی اپنی بہو کے بعد، اچھی طرح سے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر کے دیکھا کہ کوئی پریگننسی ہے، کوئی پریگننسی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود 11واں کہہ رہا ہے میرا بیٹا آج ہی رات کو آئے گا اور اسی حکیمہ کے ذریعے آئے گا اور بغیر کسی نشانی اور بغیر کسی علامت کے آئے گا۔ ہاں فجر کے قریب جب جناب نرجس خاتون ذرا بے چین ہوئی، پوری رات 15 شعبان تھی نا، تو پوری رات یہ ساری بیویاں عبادت کر رہی تھی، سب جاگ رہی تھی، نرجس ذرا بے چین ہوئی۔ حکیمہ نے گھبرا کے پوچھا بیٹی خیریت تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں ذرا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ نور کا ایک پردہ اس طرح آ کے گرا کہ حکیمہ کو نرجس نظر نہیں آ رہی، نرجس خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی، اور جیسے ہی یہ پردہ ہٹا کیا دیکھا؟ میرے زمانے کا امام سجدے کے اندر زمین پہ ہے، پیشانی زمین پر ہے، انگلی آسمان پر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان جدی علی ولی اللہ۔ ایک ایک امام کا نام لے کے گواہی دیتے جا رہے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں واشہد انی، اور میں اپنے لیے گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کی وہ حجت ہوں جس کے ذریعے اللہ اس دنیا سے ظالموں کا خاتمہ کرے گا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ آیت کی تلاوت کر کے سر اٹھایا اور کہا کہ پھوپھی اماں حکیمہ خاتون کو آپ کو میرا سلام ہو، زمانے کا امام اس دنیا میں آیا بغیر کسی علامت کے، بغیر کسی نشانی کے، حتیٰ یہ کہ حکیمہ خاتون اچھی طرح چیک کر رہی ہیں پھر بھی آثار نہیں ہیں۔ بس اسی طرح ظہور امام ہو جائے گا بغیر کسی نشانی کے، بغیر کسی آثار کے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے امام کو بلائیں بھی، سچے دل سے امام کے لیے تیار بھی ہو جائیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ تو خدا بندہ تجھے اسی اپنی آخری حجت کا وعدہ، جس کے ذریعے تو دنیا بھر سے ظلم کا خاتمہ کرے گا، جس کے ذریعے سے تو تمام ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، مگر خاص طور پہ کربلا کے ظالموں کو اور خاص طور پہ شہزادی کونین کے ظالموں کو اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس قابل بنا کہ اس کے زمانے کو ہم دیکھ سکیں۔ خدا بندہ امام کو ہم سے راضی فرما، امام کے وسیلے میں سب تمام مومنین و مومنات کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ ہم میں اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما، کوئی بے اولاد ہے اسے صاحب اولاد فرما، ہمیں دین پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ظہور امام تک ہمارے علماء اور مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ بس ایک مرتبہ پوری تقریر میں آپ خاموش بیٹھے رہے، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ایک کٹنگ ہونے والی ہے، ایک مرتبہ بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔